بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمن پروگرام ایسا کیوں ہے میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں وضاحت کی گئی تھی کہ شروع میں ایک لمبے عرصے تک حکومت یا حکمرانوں کے لیے عوام کی رائے معلوم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وجہ یہ بتائی گئی تھی اس پروگرام میں کہ اس دور میں اطلاعات کی ترسیل اور تبادلے، جسے ہم فلو آف انفارمیشن یا ایکسچینج آف انفارمیشن کہتے ہیں، کا کوئی بندوبست نہ تھا، بنیاد نہ تھی، کیونکہ رائے عامہ تو بنتی ہی فلو آف انفارمیشن اور ایکسچینج آف انفارمیشن کے نتیجے میں ہے۔ جیسے کہ ابھی آج کل کے دور میں ہمیں ہر لمحے بریکنگ نیوز ملتی ہیں اور ہر چینل پر اپنا اپنا ورژن آتا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس دور میں لوگوں کی ضروریات اور حکومت سے توقعات بہت کم تھی۔ ریاست کا کام اندرونی امن و امان قائم رکھنا اور بیرونی طاقتوں کے حملے کی صورت میں ریاست کا دفاع کرنا تھا، یعنی سارا زور ان دو چیزوں پر تھا۔ جبکہ گیس، پانی، بجلی، پیٹرول، یونیورسٹی، اسکول، کالجز، ہسپتال، پارک، شناختی کارڈ، یو نیم اینی تھنگ، پاسپورٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، رجسٹریشن، یہ سرٹیفکیٹ، وہ سرٹیفکیٹ، یہ ضرورت، وہ ضرورت، ڈاکومنٹری، جو کہ آج ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہ تھی، بلکہ سرے سے ان کا تصور ہی نہ تھا۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ بھی تھی کہ عوام کے سامنے حکمرانوں کی جواب دہی کا کوئی تصور نہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ سادہ سی بات تھی کہ وہ کون سا عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتی تھی، وہ تو بادشاہ تھے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھے اور ہوشیار حکمران عوام کے حالات اور ان کی فیلنگ سے بے خبر رہتے تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ آپ نے زمانے قدیم کے یونان اور رومن حکمرانوں کے دور کا ایک محاورہ سنا ہوگا، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ the voice of people is the voice of God. The voice of people is the voice of God. اس کا بلیغ اردو ترجمہ یہ ہے جو ہم کرتے آئے ہیں کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ اس لیے ہر اچھا حکمران اپنے طور پر اچھی حکمرانی کے لیے عوام کے حالات سے اپنے گورنروں کے ذریعے، حکام کے ذریعے، اہلکاروں کے ذریعے، اور پھر خفیہ نیٹ ورک بھی ہوتا تھا اس زمانے کے مطابق، تو اس سے باخبر رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اس کا اولین اور بڑا مقصد کیا ہوتا تھا کہ کسی علاقے میں اس کے خلاف، بادشاہ کے خلاف کوئی ممکنہ بغاوت ہو تو اس کی پیشگی اطلاع مل سکے۔ باقی جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ بادشاہ نے کون سا عوام سے دوبارہ ووٹ لینا ہوتا تھا، یعنی یہ بادشاہ پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ کیسے عوام کے حالات سے خود کو باخبر رکھے۔ ورنہ جسے ہم سیاست کی زبان میں، سیاسیات کی زبان میں، پولیٹیکل سائنس کی زبان میں پبلک اوپینین کہتے ہیں یا عوامی رائے، اس کا کوئی باقاعدہ تصور نہ تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے برطانوی عوام نے 900 سال بلکہ 1200 سال کی طویل جدوجہد، اور جسے ہم صحیح معنوں میں ان ٹرو سینس کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی طویل صبر آزما جدوجہد کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں یعنی ایک ایک قدم آگے بڑھایا، اپنے بادشاہوں سے اختیارات لینے شروع کر دیے۔ اور ان کا ایک بادشاہ تھا کنگ جان، انگلینڈ کا جو بادشاہ تھا کنگ جان، وہ 1199 سے 1216 تک اس نے حکمرانی کی تھی۔ اس کے دور میں یہ سلسلہ تھوڑا تیز ہو گیا تھا، کبھی تیز ہو جاتا تھا، کبھی سلو ہو جاتا تھا، اور ہر وہ چھوٹا بڑا اختیار جو برطانوی عوام نے بادشاہ سے حاصل کیا، وہ بتدریج عوام کے اختیارات میں اضافہ کرتا گیا، اور پھر اس صبر آزما جدوجہد کے نتیجے میں برطانوی عوام اس اونٹ کی مانند پورے خیمے پر قابض ہو گیا، جس کے متعلق آپ نے ضرور ایک مشہور قصہ سنا ہوگا۔ ناظرین، برطانیہ کے بعد یہ سلسلہ پوری دنیا میں چل نکلا، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی بادشاہوں سے اختیارات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ دنیا بھر کے عوام کو انقلاب فرانس، اس نے بھی نئی راہیں دکھائی۔ یہ 1789 سے شروع ہوا تھا اور 1799 تک یہ جاری رہا، تو اس نے بڑے راہیں دکھائی عوام کو، اور اس کی وجہ سے بھی، انقلاب فرانس کی وجہ سے بھی بادشاہوں کے اختیارات عوام کو منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ پبلک اوپینین یا عوامی رائے کا تصور جو تھا، یہ سیاست میں انقلاب فرانس سے پہلے، انقلاب فرانس کے دوران اور انقلاب فرانس کے بعد بھی، یہ کا جو دانشور تھا جین جیکوس روسو، جو کہ 1712 سے 1778 تک زندہ رہا تھا، اس کی تصنیفات اور دوسرے مفکرین کی خیالات کی روشنی میں یہ تصور مزید واضح ہوا۔ ناظرین، اس دوران مفکرین اور سیاسی دانشوروں کے درمیان ایک بہت ہی دلچسپ بحث چھڑ گئی۔ یہ آپ ضرور سنیں، کیونکہ اکثریت کے خیال میں عوام کو حکومت بنانے اور اسے چلانے کا اختیار مل جانے کے بعد پبلک اوپینین یا عوامی رائے کی بحث کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی، کیونکہ عوام کو حکومت کے چناؤ کا اختیار مل گیا تھا اور وہ پھر اپنے نمائندوں کے ذریعے اسے چلا بھی رہی تھی۔ تو دانشوروں کا خیال تھا، ایک کلاس کا، کہ یہی حتمی رائے ہے، کیونکہ عوام باشعور ہے، ان کا خیال تھا۔ تو یہ اب جب ایک مرتبہ انہوں نے اپنا اختیار 4، 5، 6 سال کے لیے استعمال کر لیا ہے، تو وہ مکمل ہے، حتمی ہے، فائنل ہے۔ اس کے بعد عوام کو روزانہ یا وقتاً فوقتاً اپنا خیال چینج نہیں کرنا چاہیے، تبدیل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ایسا ہو تو یہ تو حکومت وقت کے کام میں روڑے اٹکانے والی بات ہوگی۔ لہٰذا حکومت کے معاملات میں مزید دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج کا موضوع یہاں اختتام تک پہنچا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں آ کر پھنس گئے ہیں، لٹک گئے ہیں، کیونکہ ایک مکتبہ فکر جس کی اکثریت تھی اور انہیں ٹریڈیشنلسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کا خیال تھا کہ عوامی رائے یا عوام کی جو رائے ہے، پبلک اوپینین ہے، وہ حتمی نتیجہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی حکومت منتخب ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرے مکتبہ فکر کا خیال تھا، ان کا اصرار تھا، وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ جناب پبلک اوپینین کوئی اور چیز ہے، اور منتخب حکومت کو ہر حال میں، ہر لمحے عوام کے رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہاں تک ناظرین بات پہنچی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کون سا مکتبہ فکر جیتا؟ کس کی تشریح جو ہے وہ حتمی تصور ہوئی؟ کوشش کریں گے کہ آئندہ کے کسی پروگرام میں، ہو سکتا ہے نیکسٹ پروگرام میں نہ ہو، لیکن آئندہ کے کسی پروگرام میں آج کی جدید دنیا میں پبلک اوپینین کی جو تشریح کی جاتی ہے اس پر ہم ڈسکشن کریں۔ ناظرین، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔